الحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين الذي ارسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. اس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے اور ہمیں باادب اپنی اطاعت و بندگی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پاک پروردگار کے لطف و کرم و احسان سے آج جس گفتگو کو موضوع سخن بنانے کا پرکیف شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے علی امام منست و منم غلام علی. میں ایک موقع اور دیتا ہوں، شاید آگے حدیث سن کے آپ پچھتانا نہ شروع کر دیں. تو آج کا ہمارا موضوع سخن ہے علی امام منست و منم غلام علی. دوستان عزیز، اعلی حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی. اشجع الاشجعی کہتے ہیں سب سے بڑا بہادر، شجاع. شجاعت ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. آپ اس کا معنی کسی سے پوچھ کے سمجھ کے جب اس کو پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا دل کرے گا یار اسی کا وظیفہ کرتے رہے، اسی کا وظیفہ کرتے رہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، اعلی حضرت کہتے ہیں اس نسل پاک کی اصل رحمت کونین نے حضرت علی کو بنایا. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اور باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور شمشیر خیبر، شمشیر
شاہ خیبر شکن، شاہ خیبر شکن اور شیر شمشیر زن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، اس علی کی شجاعت پہ لاکھوں سلام۔ میں چند تمہیدی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ہم جس دور فتن میں رہ رہے ہیں اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ذوق دین بن جائے۔ جو ہمارا ذوق ہے نا، جس شے میں ہمیں کسی کو تلاوت میں مزہ ہے، کسی کو کسی اور چیز میں مزہ ہے، کسی کو کسی اور ذکر میں مزہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذوق ہمارا دین بن جائے۔ یہ نفس کی ایک بہت بڑی چال ہے، اس کا بہت بڑا حملہ ہے۔ نہیں، ہمارا ذوق دین نہیں بننا چاہیے، بلکہ دین کو ہمارا ذوق بننا چاہیے، دین کو ہمارا ذوق بننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے مزہ کس میں آتا ہے، نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے مجھے اس میں مزہ آنا چاہیے، مجھے اس میں مزہ آنا چاہیے، وہ بھلے کوئی بھی کہے۔ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر امیر کی اطاعت فرض ہے۔ لشکر بھیجتے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو کسی ایک شخص کو امیر لشکر، سالار لشکر مقرر کرتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علیکم السمع والطاعۃ، تم پہ اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا کیا ہے، لازم ہے، نہیں کرو گے تو اللہ کے حضور گناہگار قرار پاؤ گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے اس کو کس گریڈ تک لے آئے، فرمایا اگرچہ تمہارا امیر ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔ یعنی اب وہ دیکھیے نا کہ دیکھنے میں بندہ ذوق ہوتا ہے نا کہ یار میرا سردار ایسا ہونا چاہیے، ہم تعارف کروائیں تو پتہ چلے یہ سردار ہے، تو یہ ہے ذوق کہ بندہ چاہتا ہے کہ یار میرا امیر، میرا سالار، میرا سربراہ وہ ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف ہے دین، دین کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنے ذوق کو نہ دیکھو، اگر کوئی ناک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت بھی تم پر کیا ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ تو ذوق کو دین نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دین کو ذوق بنانا چاہیے، دین کو ذوق بنانا چاہیے۔ میرے یہ جملے بھولیں گے نہیں تو اس ذکر کے سننے میں اور کرنے میں خیر ملے گی، ہدایت ملے گی، نور ملے گا، روشنی ملے گی، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی۔ وہ جو ہم انتظار میں ہوتے ہیں نا، یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کب امام کہے تو ہم اس اپنی ایکسرسائز سے باہر نکلیں، پھر یہ دل نہیں چاہے گا، پھر آپ کو نماز میں کئی روحانی لذتیں، کیفیتیں، حلاوتیں، ٹھنڈکیں اور کئی آپ کو اللہ کی قربتیں نصیب ہوں گی اگر آپ دین کو اپنا کیا بنائیں گے، ذوق بنائیں گے، دین کو ذوق بنائیں گے۔ پھر ضروری نہیں ہوگا کہ 50,000 لے کے کوئی آپ کو نعت سنائے تو مزہ آئے، نہیں، پھر مدرسے کا چھوٹا سا بچہ بھی حضور کی نعت پڑھے گا نا تو آنکھوں میں حضور سے محبت کے آنسو چھلک پڑے گے، چونکہ اب آپ کا ذوق جو ہے وہ دین نہیں بنا، بلکہ دین آپ کا کیا بنا ہے، ذوق بنا ہے۔ میں نے اس پہ تھوڑا زیادہ زور اس لیے دیا کہ ہمارے اس دور میں یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے جس سے ہم دوچار ہیں، سو ہم لذتوں سے محروم ہیں، ہم ایمان کی بہاروں سے محروم ہیں، اور ہمارے محافل و مجالس وہ جو ایک ایمان کی خاص کیفیت ہوتی ہے اس سے ہم خالی ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ مجھے یاد آئے، 1915 میں آپ نے اپنی شاعری کی پہلی کتاب وہ لکھی، نام ہے اس کا اسرار خودی، 19 نظمیں ہیں اس میں، لمبی لمبی نظمیں، 19 فارسی میں ہے۔ اس میں جو نظم نمبر 11 ہے نا، 11th پوئم،
11ویں نمبر کی نظم، اس کا جو کیپشن ہے، جو عنوان ہے، میں یہ ممکن ہے بڑوں کے لیے یہ بات اس طرح کی اہمیت کی حامل نہ ہو، لیکن ہماری ینگ جنریشن کے لیے جو علامہ اقبال سے انسپائر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یار وہ بندہ جدید و قدیم کا جاننے والا تھا، وہ بندہ پوری دنیا اس نے گھومی ہوئی تھی اور سارا کچھ دیکھا ہوا تھا، دین اس نے اگر کسی چیز کی چوائس کی ہے تو اس چیز میں کوئی تو شے ہوگی نا کہ اسے یہ کہنا پڑا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، مجھے فرنگیوں کی وزڈم، انگریزوں کی دانائی، ان کا نالج، ان کا فلسفہ متاثر نہیں کر سکا۔ کیوں؟ سرما ہے میری خاک، میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، ان کا اس لیے متاثر نہیں کر سکا کہ میں نے آنکھوں میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگایا ہوا تھا۔ مدینہ رحمت کونین کا شہر اور نجف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا شہر۔ وہ اسرار خودی میں 19 نظمیں، اور 11ویں نمبر کی نظم کا عنوان ہے در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ۔ ان کا میں اس نظم میں حضرت علی کے ناموں کے راز بیان کروں گا، میں ان کے ناموں کے راز بیان کروں گا کہ ان کے ناموں کے راز کیا ہے۔ اچھا، اس میں 59 شعر ہیں، اس نظم میں 59 شعر ہیں۔ میں اس میں سے صرف ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کوئی اس کا ریفرنس دیا تھا تو میں وہ شعر چھوڑ رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک نیا شعر آپ کے سامنے ان 59 اشعار میں سے رکھتا ہوں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کو جو اپنے ناموں میں سب سے پیارا نام لگتا تھا نا، وہ کیا تھا؟ ابو تراب۔ وہ کیا تھا؟ ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ ان کا وہ انہیں نام اپنا سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا، ابو تراب۔ اور اس کی جو ظاہری ریزن تھی وہ کیا تھی کہ ایک دن آپ خاک پہ لیٹے ہوئے ننگی زمین پہ، اور جسم اطہر سارا گرد آلود ہے، مٹی جو ہے وہ آپ کے جسم اطہر کو لگی ہوئی ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے وہاں پہ، صحیح بخاری ہے، تلاش کرتے کرتے وہاں پہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ علی سویا ہوا ہے اور پورا جسم مٹی سے اٹا ہوا ہے، تو آپ نے ہلا کے فرمایا قم یا ابا تراب، او مٹی والے ذرا کھڑا ہو جا، جاگ مٹی والے، اے مٹی والے جاگ۔ تو جب یہ کہا نا تو حضرت علی شیر خدا نے سنا، انہوں نے کہا اب جو نشہ، جو مزہ ابو تراب کے نام میں ہے وہ کسی اور نام میں نہیں ہے۔ اس کو نسبت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت بس ذوق کی بات کرتے ہیں، دلیل نہیں دیتے۔ نہ بابا نہ، اگر حضرت علی کو وہ مٹی والی نسبت حضور کی زبان اطہر سے سن کے مزہ آیا نا تو دلیل سنیے۔ رب ذوالجلال نے کہا میں اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کے قدم چومتی ہے۔ سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو نسبتوں کا اللہ کو بڑا حیا ہے، نسبتیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقرب اور مقبول ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا بھی اپنے ناموں میں سے کس نام کو پسند کرتے تھے؟ ابو تراب، مٹی والا، مٹی والا، اس نام کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اچھا، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں ابو تراب از فتح اقلیم تنست، ان کا ظاہری طور پہ تو لوگوں کو لگا نا کہ حضور نے ابو تراب کہا تو وہ ابو تراب بن گئے، نہیں، ان کا یہ جو انسان کا وجود مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ جو جس کو قرآن نے ایک جہان کہا ہے، ہمارے پورے جسم کو قرآن مجید میں ایک ہے عالم انفس، ایک ہے عالم آفاق، یہ ساری باہر کی دنیا، خارجی کائنات، اس کو عالم آفاق کہتے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، یہ ساری عالم آفاق ہے۔ اور عالم انفس انسان کا اپنا وجود ہے، اپنا وجود، یہ جو 6 فٹ کا اس کا پیکر خاکی ہے،
اللہ رب العالمین نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا ہماری معرفت کی نشانیاں عالم آفاق میں بھی ہیں، وفی انفسکم، اور اے بندے تو باہر نہ دیکھ، اپنے اندر ہی جھانتی ڈال کے دیکھ لینا تو تیرے اندر بھی ہماری معرفت کی کئی نشانیاں موجود ہیں، جسمن بھی روحن بھی۔ آج تک سائنس انسانی وجود کی حیرت انگیز تشکیل پر پشیمان و پریشان ہے کہ یہ کتنا نفیس پیکر رب ذوالجلال نے بنایا ہے، اور اس میں کتنے بڑے بڑے سسٹم اللہ نے چھوٹے سے پیکر میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو یہ عالم انفس ہے، یہ مٹی کا پیکر، ہمارا پیکر ہے خاک۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کو ابو تراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس مٹی کے پیکر کو فتح کر کے اس میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اب اس میں نفس کی حکومت نہیں چلتی بلکہ اس میں خدا کی حکومت چلتی ہے۔ اب دشمن کو گرا کے سینے پہ بیٹھ کے بس گلا کاٹنے لگے نا، اور دشمن آگے سے منہ پہ تھوک دے تو حضرت علی شیر خدا اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں، کہا جا تنو معاف کیتا۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ یار اب تو بنتا یہ تھا کہ تم مجھے بری طرح سے مارتے، اب کیوں معاف کر دیا؟ ان کا پہلے تمہیں مار رہا تھا خدا کے لیے، اب نفس بیچ میں آ گیا، یہ نفس کی شرکت کی وجہ سے اب علی کا فعل خدا کے لیے نہیں رہا، سو اس لیے اب میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ابو تراب، کہ اس پیکر خاک پہ وہ قابو پا لے۔ قرآن نے اس کو 11 قسمیں اٹھا کے کہا تھا نا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، چلتے چلتے قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا جس نے اس پیکر خاک کی نفسانی خواہشوں کو کنٹرول کر لیا وہی کامیاب ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب حضرت علی نے اس طرح قابو پایا کہ وہ اس مٹی کے پیکر کے ابو بن گئے، ابو تراب، ابو تراب، تو آگے وہ رزلٹ نکالتے، وہ کہتے ہیں پھر رب نے شان کیا عطا کی، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، ان کا جو اس دنیا میں ابو تراب بن جاتا ہے نا، باز گرداند ز مغرب آفتاب، پھر رب اس کو یہ شان دیتا ہے کہ وہ چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے واپس پلٹا لیتا۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابو تراب کا معنی یہ ہے کہ پھر رب ذوالجلال، چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کو قربان کر دیا، اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا۔ 3 دن قرآن کا مضمون ہے، کسی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، 3 دن، سارا دن روزہ، افطاری کے وقت سارے دن کی محنت کے بعد جو کچھ تھوڑا بہت دسترخوان پہ پڑا ہے اٹھانے لگتے ہیں تو دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، ایک دن مسکین، اگلے دن یتیم، اگلے دن اسیر، 3 دن پانی پی کے روزہ افطار کر لیا ہے، سارا کچھ اٹھا کے اس مانگنے والے سائل کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ میں تو جب اس سورت کو پڑھتا ہوں نا، سورہ دہر کو، تو مجھے حضور کا وہ فرمان سمجھ میں آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا ہو ہی نہیں سکتے، قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے، اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ دوستان عزیز، وہ علی شیر خدا، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ بہت سے ذہنوں میں الجھن ہوگی، ہم یہاں پر کسی کو فتح کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، کسی کو فتح کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کاش ہمیں ہماری بھولی ہوئی منزل یاد آ جائے۔ حضرت علی شیر خدا نہج البلاغہ میں نے ان کا ایک قول پڑھا اور میں سوچ میں پڑ گیا، ایسا میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ ہمارا تو سارا علم ہی اس کی زد میں آتا ہے۔
حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں لا تجعلوا علمکم جہلا، فرمایا اپنے علم کو جہالت نہ بناؤ، اپنے علم کو جہالت نہ بناؤ۔ میں جو کہہ رہا ہوں علم ہے، جو آپ سن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم جہالت میں چلا جائے؟ علم تو نور ہوتا ہے، علم تو روشنی ہے، علم تو اجالا ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ اپنے علم کو جہالت نہ بناؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے پوچھا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی علم پہ عمل نہیں کرتا اس نے علم کو جہالت بنا دیا، اس نے اس علم کو کیا بنا دیا؟ جہالت بنا دیا۔ یعنی ہم کئی اور مقاصد اس علم کے ذریعے پورے کرتے ہیں، اپنی ذوق سماعت کی لذت بھی محسوس کرتے ہیں، اپنا وقت بھی اچھا گزارتے ہیں، اپنی انفارمیشن میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ہم اپنے دلائل کے اوپر بھی شرح صدر کی دولت پاتے ہیں۔ لیکن حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں اگر آپ نے اس علم پر کہنے والے نے اور سننے والے نے کیا نہیں کیا؟ عمل نہیں کیا، تو فرمایا پھر یاد رکھو اس نے اپنے علم کو کیا بنا لیا؟ جہالت بنا لیا۔ ہمارے الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر مجالس علم، محافل علم، اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم علم کو جہالت میں کنورٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم کبھی بھی اس علم کو نور میں بدلنے کے لیے، علم نور میں بدلتا ہے جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے، جب اس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو آج ایک مہمان آیا ہوا ہے کوئی اس کی مہمان نوازی کرنے والا؟ آقا علیہ السلام نے مہمان نوازی کی عظمت بیان کر کے صحابہ کرام کو، حضرت ابو طلحہ نے کہا جی بھیج دیجئے میرے ساتھ، لے کے گھر چلے گئے۔ بیوی نے کہا کھانا تو بہت تھوڑا سا ہے، مشکل بچے کھا سکیں گے۔ انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو، کوئی ایک دن بھوکے بھی سو گئے تو کچھ نہیں ہوتا، بھوکا سلا دیا۔ انہوں نے کہا جی اب، انہوں نے کہا تم یوں کرنا کہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے آ کے نا چراغ گل کر دینا، بجھا دینا، اور میں بس مہمان کے ساتھ بیٹھ کے برتن ہلاتا رہوں گا، آواز نکالتا رہوں گا کھانے کی، گویا میں ایکٹنگ کرتا رہوں گا کھانے کی۔ دیکھیے نا بعض اوقات ایک عمل جو ہوتا ہے وہ کریں تو وہی ریاکاری اور دکھلاوا بنتا ہے، اور بعض اوقات وہی عمل آپ کو کس درجے پہ لے جاتا ہے، کس درجے پہ لے جاتا ہے۔ میں بس اظہار کرتا رہوں گا اندھیرے میں کہ میں بھی کھا رہا ہوں، تاکہ ہمارا مہمان گلٹی فیل نہ کرے کہ یار میں نہ آگے سارا کچھ کھا گیا تو گھر والے بھوکے رہ گئے، وہ بھی اپنی جگہ پہ مطمئن ہو کہ نہیں انہوں نے خود بھی کھایا ہے اور مجھے بھی کھلایا ہے۔ تو وہ بیٹھ گئے ساتھ، اچھا مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، صبح فجر پہ گئے نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا، جب علم جہالت نہیں بنتا، علم نور بنتا ہے، اور علم نور بنتا ہے عمل سے، علم نور بنتا ہے عمل سے۔ جب علم نور بنا نا تو ابھی مسجد میں داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا واہ ابو طلحہ رات تیری تے تیری بیگم دی مہمان نوازی تے رب ساری رات اپنی شان دے شایان شان ہسدا اور مسکراندہ رہے۔ کیسے کنیکشن کنیکٹ ہوا فرش کا عرش کے ساتھ، کیسے اتنی ہارٹ لائن اتنی جلد رابطے کی صورت بنی؟ کیوں بنی؟ کہ اس سننے والے ابو طلحہ نے اپنے علم کو جہالت نہیں بننے دیا، بلکہ علم کو کس میں بدل دیا؟ نور میں بدل دیا، نور میں بدل دیا۔ تو علم نور میں بدلتا ہے عمل کرنے سے، علم نور میں بدلتا ہے عمل کرنے سے۔ میں آپ کو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی عظمتوں پر کچھ باتیں سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں ایک روایت لائے ہیں، فضائل الصحابہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک عجیب بات، بڑے عجیب انداز میں نے کبھی ایسا انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید، سعید کہتے ہیں خوش بخت انسان کو، سعادت مند، خوش بخت۔ اور قرآن کی زبان میں اگر سنیں تو قرآن نے سورہ ہود میں کہا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کہ سعید کہتے ہیں جنتی انسان کو، جنتی انسان کو۔ بہر طور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید،
ان السعید کل السعید حق السعید، ان السعید کل السعید حق السعید. خدا کی عزت کی قسم، ان لفظوں میں نشہ کیا ہے. اگر آپ کو آنا شروع ہو جائے نا، آپ کہیں گے نوری صاحب اگلی گال چھاڑ دو، یہی پڑھتے رہو. ان السعید کل السعید حق السعید. یہ کس کی شان سننے لگے ہیں؟ میں اس حدیث کو یہیں سٹاپ کرتا ہوں، آپ کو الریاض النادرہ میں لے کے چلتا ہوں، پھر پلٹ کے ادھر آتا ہوں. الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ، امام محب الدین تبری کی کتاب ہے. کہتے ہیں ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مولا کائنات کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے جا رہے ہیں جیسے خوشی میں آدمی انجوائے کرتا ہے، آپ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں. تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی ابو بکر کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور آپ بغیر کسی سبب کے ہنستے جا رہے ہیں، مجھے بھی تو اپنی اس خوشی میں شامل کیجئے نا. انہوں نے کہا یار ابھی نا میں رحمت کونین سے تمہارے بارے میں ایک بات سن کے آیا ہوں، اور ادھر سے سن کے آیا ہوں، ادھر سے تم سے ملاقات ہو گئی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت انجوائے کر رہا ہوں میں، اس کے اندر میرے بڑی راحت اور فرحت مل رہی ہے. ان کا مجھے بھی وہ بات بتاؤ. کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ارشاد فرمایا، میں ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا ابو بکر میرے علی کو رب نے شان پتہ ہے کیا عطا کی ہے؟ لا یجوز الصراط احد الا من كتب له علی بالجواز او کما قال. فرمایا حضور نے فرمایا قیامت والے دن پل صراط سے سلامتی سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا گزرنے کا اجازت نامہ ہو، بس وہی گزرے گا، اور کسی کو گزرنے کی اجازت سلامتی سے نہیں ملے گی. تو کہتے ہیں میں ابھی سن کے نکلا ہوں تو سامنے تم آ گئے ہو، تو میں تو اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں. اب حضور کی اس حدیث کی طرف پلٹتے ہیں. امام احمد بن حنبل جسے فضائل الصحابہ میں لائے، ان السعید کل السعید حق السعید. آقا نے فرمایا خوش بخت آدمی وہ ہے، ہر اعتبار سے خوش بخت آدمی وہ ہے. آدمی کی زندگی کی کئی جہتیں ہوتی ہیں نا، کسی کی اپنا کردار اچھا ہوتا ہے، اولاد ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کی اولاد ٹھیک ہوتی ہے خود ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کی بیوی ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کا کوئی کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے علی کو رب نے ایسا خوش بخت بنایا ہے، جس نسبت سے دیکھو خوش بخت ہے. کل السعید، ہر نسبت سے وہ کیا ہے؟ خوش بخت ہے، ہر نسبت سے خوش بخت ہے. حق السعید، اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا اس کا ہر نسبت سے خوش بخت ہونا یہ حق ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حق ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. کون؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے ہر نسبت سے ہر جہت سے خوش نصیب، من احب علی، جو میرے علی سے پیار کرتا، جو میرے علی سے پیار کرتا. پیار ادھار والا نہیں کہ ایک جملے میں کہہ دے جی ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں، اور 20 سال میں ایک بار بھی علی کا موضوع خطبے میں رکھنے کی توفیق نہ ملے. یہ پیار نہیں، یہ ادھار ہے، یہ پیار نہیں ہے. پیار کا مطلب ہوتا ہے سارے کا سارا، سارے کا سارا. جس سے پیار ہوتا ہے پھر ہر آن، ہر لہجہ، ہر لمحہ اس کی یاد رہتی ہے. وہ انسان کے خیالوں میں، سوچوں میں، ارادوں میں، اس کے اعمال میں، اس کی گفتگو میں، اس کی تحریر میں، اس کی تقریر میں، اس کے خطاب میں، اس کی کتاب میں، ہر جگہ اس محبوب کا کیا آتا ہے؟ ذکر آتا ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے. بہت سے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ نوری صاحب نے اتنی بڑی بڑی باتیں اتنے چھوٹے چھوٹے حوالوں سے کر دی. چلے بڑے حوالہ بھی دے دیتے ہیں. بڑے حوالے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں حضرت علی کا ذکر کتنی بار آیا؟ انہوں نے کہا براہ راست جن آیتوں میں حضرت علی کی شان کا تذکرہ ہوا ہے ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہے. 300 سے زیادہ آیتیں حضرت علی شیر خدا کی براہ راست شان میں اتری ہیں. اس آیت کے حضرت علی کی شان میں ہونے کا شک کس کو ہو سکتا ہے؟ سنن ترمذی اٹھائیں، جب یہ آیت اتری نا سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا لوگوں اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کی یہ منشا ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے ہر کمی نقص کو دور کر دے،
ہر کمی اور نقص کو دور کر دے اور ان کو یوں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. اہل بیت. اچھا یہ صحیح مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں. اب میں حوالہ جات تو اتنے ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی عطا سے, کہ ہم اپنا آدھے سے زیادہ ٹائم حوالوں میں ہی لگا سکتے ہیں, لیکن منوانے کے لیے حوالے نہیں چاہیے ہوتے. منوانے کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ بات کہیں دل سے نکل کے دل کو چھو جائے, دل سے نکل کے کسی دل پہ دستک دے جائے, اور کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ نہیں یار میں نے اپنے ذوق کو دین بنایا ہوا تھا, دین تو یہ سن رہے ہیں, اب ذوق کو دین نہیں بنانا بلکہ دین کو کیا کرنا ہے, ذوق بنانا ہے, اس کو ذوق بنانا ہے. صحیح مسلم میں ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت اتری نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن, صحیح مسلم کی روایت, ایک چادر لی ہوئی تھی, حضرت علی کو بھی بلایا, اس میں داخل کر دیا, حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو بھی داخل کر دیا, حسنین کریمین کو بھی داخل کر دیا, اور داخل کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھی کہ یہ آیت ان کی شان میں اتری ہے. یہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں چلیں تو 6 مہینے, کتنا عرصہ, 6 مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز صبح سحری کے وقت اٹھتے اور جا کے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے. آپ کبھی جائیں نا مدینہ طیبہ, اللہ آپ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے آپ کو. آپ جب سلام کر کے باہر نکلتے نا باب جبریل سے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, اپنی پلکوں سے درے. ہم تو جوتا یوں پھینکتے ہیں کہ اس کی آواز دور تک جاتی ہے. ہم تو موبائل پہ دکھانے میں کمنٹری اتنی اونچی آواز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھیں جی میں واجہ عالیہ کی طرف جا رہا ہوں, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ وہاں سے نکلتے ہیں باب جبریل سے, تو نکل کے جب آپ پھر اپنا منہ معاج عالیہ کی طرف کرے نا تو بس یہاں پہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کا نورانی گھر تھا, یہاں حضرت علی شیر خدا کا گھر تھا. کبھی آپ سلام کر کے نکل کے کہیں آقا میں وہیں کھڑا ہوں جہاں 6 مہینے آپ نے کھڑے ہو کے قرآن کا ایک پیغام سنایا تھا. اس پیغام کی محبتوں کی خیرات میری جھولی میں ڈال دیں. وہاں پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام روز آتے ان کے دروازے پہ, اور کھڑے ہو کے سنن ترمذی ہے وہاں کھڑے ہو کے کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کی شان میں یہ آیت اتری ہے جاگو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. 6 مہینے 2-4 ہفتے کی بات نہیں ہے, 6 مہینے آقا علیہ السلام دنیا کو دکھاتے رہے, بتاتے رہے کہ اپنے ذوق کو دین نہ بنانا, دین کو ذوق بنانا. اور دین میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں شان والے میری اہل بیت جن کو رب نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے تاج عطا کیے. دوستان عزیز, مولا کائنات, صحیح مسلم کی بس میں روایت عرض کر کے اور ایک قول سنا کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں, وقت ہو گیا ہمارا. مگر یہ تو ذوق تو یہی چاہتا ہے کہ بس اسی طرح ان کی باتیں کرتے رہیں اور اسی ذوق میں گم رہیں. پتہ نہیں کب کہاں کون سی بات ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب بن کے جائے اور ہماری وہاں پہ بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن حضور کے کئی امتی ایسے ہوں گے, ایک بندہ 70 ہزار بندہ ساتھ لے کے جائے گا. کتنے؟ 70 عام ولی. اور یہ کس کا ذکر ہم کر رہے ہیں؟ جو ولیوں کا شہنشاہ ہے, جو سید الاولیاء ہے, جو قائد الغر المحجلین ہے, جو سید المتقین ہے, ولیوں کا سردار, جس کے گھرانے سے ساری ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں. یہ ان کی بات کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت سنیے تاکہ ہمیں اپنے ذوق اور دین کی بات سمجھ میں لگ جائے. حضرت علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں, صحیح مسلم, اور یہ ہمارے کتب حدیث میں دوسرے درجے کی صحیح ترین کتاب ہے. دنیا کا کوئی بندہ اس حدیث پر بحث نہیں کر سکتا. ویسے تو ہماری عادت یہ بھی بن گئی ہے نا کہ ضعیف ہے جی, کمزور
ہے جی، یہ خبر واحد ہے جی، ہم ٹرمینالوجی کا سہارا لے کے قربان جاؤں، تب کوئی بدعت نہیں کہہ رہا ہوتا. جب ہم یہ ٹرمینالوجی کی بحث کر رہے ہوتے ہیں نا، تب کوئی بدعت نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ ٹرمینالوجی تو حضور کے زمانے میں تھی کوئی نہیں، یہ تو بعد میں محدثین نے بنائی ہے، یہ بدعت نہیں ہے تو حضور سے محبت کے اظہار بدعت کہاں سے ہو گئے؟ آقا سے پیار کے اظہار کہاں سے بدعت ہو گئے؟ بہر طور لوگ بعض حدیث کو مختلف ٹرمینالوجی کا سہارا لے کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی اتھینٹک آرگومنٹ نہیں ہے. لیکن میں جو حدیث عرض کر رہا ہوں اس کی اتھینٹسٹی میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں 2 قسمیں اٹھا کے، والذی فلق الحبہ وبرأ النسمۃ انہ عہد النبی الامی الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں مجھے خالق ارواح کی قسم، مجھے خالق نباتات کی قسم. اب میں ان قسموں کی وضاحت کی طرف نہیں جا رہا. ان کا میرے کریم آقا نے مجھ سے پکا وعدہ کیا تھا، اور یہ بات انہوں نے لفظ عہد سے بیان کی. اس بات کے اتھینٹک ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. کیا کہ علی یاد رکھنا، مومن تجھ سے پیار کرے گا، منافق تجھ سے بیزار رہے گا. حب علی بنیاد ایمان ہے، حب علی عین ایمان ہے، عین ایمان ہے. ایسے ہی تو نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. دوسری حدیث میں اس کو اور نیچے کر دیا، فرمایا نظر الی علی عبادت، چہرہ نہ بھی نظر آئے نا، دائیں بائیں پیچھے سے بھی علی کو دیکھو، یہ بھی عبادت ہے. اگر پیچھے آگے سے دیکھنے کا بھی نہ موقع ملے، جیسے ہم 14 صدیوں کے بعد آئے تو آقا نے فرمایا گھبرانا نہیں، ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ذکر علی بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. ذکر علی بھی عبادت ہے. دوستان عزیز، میرے سینے کی دھڑکن ہے، ہندو شاعر ہے، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم مت کرنا. ہندو کہہ رہا ہے سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم مت کرنا. علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں. جس کا کردار 14 صدیوں کے بعد عالم کفر کو بھی اپنی محبت کی گرفت میں لے لے، اس کے سینے سے مومن کا سینہ اس کی محبت سے خالی رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. دوستان عزیز، میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، لیکن میں وہ قول حضرت علی کا ضرور سنانا چاہتا ہوں. نہج البلاغہ میں امام مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قول کہا، انہوں نے کہا شر عیوبنا، اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں ہمارا سب سے بدترین عیب کون سا ہے؟ بدترین ہماری جو عادت ہے وہ کون سی ہے؟ اگر وہ چھوڑ دیں تو آپ سمجھ لیں آپ نے اپنی زندگی کو 20 جھنجھٹوں سے نکال لیا، 20 جھنجھٹوں سے نکال لیا. ان کا شر عیوبنا، ہمارے بدترین خامی، بدترین ہمارا اخلاق اور بدترین ہمارا عیب زندگی کا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا اہتمامنا عیوب الناس، ہمیشہ لوگوں کے عیب ڈسکس کرنا، ہمیشہ لوگ، وہ ایسا ہے اس نے یہ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، وہ فرمایا لوگوں کے ویک پوائنٹ، لوگوں کے معائب، ان کے عیوب، ان کو ڈسکس کر. ان کا یہ انسان کی سب سے بدترین کمزوری ہے. اگر ڈسکس کرنا ہے، دیکھنا ہے تو لوگوں کے عیب نہ دیکھو، اپنے دیکھو. اپنی تو گزری یوں ہی عمر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. پھر اہل اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، چھوٹا ہے تو یار پھر یہ گناہ بھی تھوڑے ہونے ہیں. اے عمر نالوں وڈا ہے یار یہ نیکیاں بھی میرے نال چوکھیاں ہونیاں نے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوگی. عمر کے برابر ہے تو بندہ سوچ کے اس کی عزت کرتا ہے، یار پتہ نہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور میں کہیں ایمان سے اپنے اعمال کی شامت میں محروم ہی نہ کر دیا جاؤں. پھر طرز سوچ بدل جاتا ہے، پھر انسان کے معاملات کے طریقے بدل جاتے ہیں.
بدل جاتے ہیں. پھر بلکہ وہ مجھے امام زین العابدین یاد آ گئے. کوئی ان کے گھر میں آ کے لوگوں کے سامنے انہیں گالیاں دے کر برا بھلا کہہ کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چلا جائے نا، وہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا کہنے والے کا، تو اس کے گھر جا کے دستک دیتے ہیں. وہ سوچتا ہے بدلہ لین آ گئے نے، بدلہ لین. آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار جو کچھ تم نے کہا اگر وہ مجھ میں ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ مجھ میں نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے. پھر یہ طرز حیات ہوتا ہے. پھر وہ لوگوں کے دلوں کو بدل دیتے ہیں. جسم یاد رکھیے زندگیاں باتوں سے نہیں بدلتی، زندگیاں ہمیشہ اخلاق سے بدلتی، اخلاق سے بدل. اللہ ہمیں حضرت علی شیر خدا کے اخلاق کی خیرات نصیب فرمائے. واخر دعوانا